بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کفار کی عبرتناک شکست کے بارے میں تذکرہ کیا۔ اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کے بعد مدینہ کی طرف روانگی کے احوال کا ذکر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خبر مدینہ منورہ بھی بھجوا دی۔ مدینہ منورہ میں فتح کی خبر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ لائے تھے۔ انہوں نے یہ خوشخبری بلند آواز میں یوں سنائی: اے گروہ انصار، تمہیں خوشخبری ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی اور مشرکوں کے قتل اور گرفتاری کی۔ قریشی سرداروں میں فلاں فلاں قتل اور فلاں فلاں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان کے منہ سے یہ خوشخبری سن کر اللہ کا دشمن کعب بن اشرف یہودی طیش میں آ گیا، انہیں جھٹلانے لگا اور ساتھ ہی اس نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بڑے بڑے سورماؤں کو مار ڈالا ہے تو زمین کی پشت پر رہنے سے زمین کے اندر رہنا بہتر ہے، یعنی کہ زندگی موت سے بہتر ہے۔ فتح کی یہ خبر وہاں اس وقت پہنچی جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی وفات پا چکی تھیں۔ ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں موجودہ صحابہ کرام ان کو دفن کر کے قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع دی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ فتح کی خبر سن کر ایک منافق بولا، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھی شکست کھا کر تتر بتر ہو گئے ہیں، اب وہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر آئے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے، مگر یہ زید ایسے بدحواس ہو رہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، او اللہ کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ لینے دے، پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کسے فتح ہوئی اور کسے شکست ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صفرا کی گھاٹی پہ پہنچے تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس مال میں 150 اونٹ، 10 گھوڑے تھے اور ان کے علاوہ ہر قسم کا سامان، ہتھیار، کپڑے اور بے شمار کھالیں، اون وغیرہ بھی اس مال غنیمت میں شامل تھا۔ یہ چیزیں مشرک تجارت کے لیے ساتھ لے آئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے اس مشرک کا سامان اسی کو ملے گا، اور جس نے کسی مشرک کو گرفتار کیا وہ اسی کا قیدی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال میں سے ان لوگوں کے بھی حصے نکالے جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگ کی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا تھا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھیں اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیچک نکلی ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے پاس بطور محافظ چھوڑا تھا۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا اور عالیہ والوں کے لیے چھوڑا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جنہیں جاسوسی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ دشمن کی خبر لائیں۔ یہ لوگ اس وقت واپس لوٹے تھے جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ شخص قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اسی طرح کچھ آگے چل کر آپ نے عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ بھی بہت فتنہ ور انسان تھا۔ اس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجری بھی لا کے رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا،
مکہ سے باہر میں جب بھی تجھ سے ملوں گا اس حالت میں ملوں گا کہ تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور پھر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں لوگ مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا استقبال کر سکیں، فتح کی مبارکباد دے سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو شہر کی بچیوں نے دف بجا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس وقت یہ گیت گا رہی تھیں: ہمارے سامنے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، اس نعمت کے بدلے میں ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ عزیز دوستو، دوسری طرف مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر بھی پہنچ چکی تھی۔ خبر لانے والے نے پکار کر کہا: لوگوں، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے، ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے، قریش کے سرداروں میں فلاں فلاں بھی قتل ہو گئے، فلاں فلاں گرفتار کر لیے گئے۔ یہ خبر وحشت ناک تھی۔ خبر سن کر ابو لہب گھسیٹتا ہوا باہر آیا۔ اسی وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بدر میں مشرکوں کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا: میرے نزدیک آؤ اور سناؤ کیا خبر ہے؟ ابو سفیان بن حارث نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی: خدا کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دیں۔ انہوں نے جیسے ہی چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا، جیسے چاہا گرفتار کیا۔ پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے۔ اللہ کی قسم، ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں: یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ میری بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا۔ اس نے پوری طاقت سے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹخ دیا، میرے سینے پر چڑھ کر مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ وہاں میری مالکن یعنی ام فضل بھی موجود تھیں۔ انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھایا، اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے سخت لہجے میں کہا: تو اسے اس لیے کمزور سمجھ کر مار رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں؟ اسی طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذلت آمیز شکست کے بعد ابو لہب 7 روز یا اس سے زیادہ بھی زندہ نہ رہا۔ طاعون میں مبتلا ہو کر وہ مر گیا۔ اسے دفن کرنے کی جرت بھی کوئی نہ کر سکا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا اور پھر دور ہی سے سنگ باری کر کے اس گڑھے کو پتھر سے بھر دیا۔ اس شکست پر مکہ کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنے قتل ہونے والوں کا سوگ منایا۔ اس جنگ میں اسود بن زامہ نامی کافر کی 3 اولادیں ہلاک ہوئیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا: لوگوں دیکھو تو تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو کیسے کسریٰ کے ملکوں کو فتح کریں گے۔ ان کی تکلیف دہ باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اندھا ہونے کی بد دعا کی تھی۔ اس بد دعا سے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندھا ہونے اور اس کی اولاد ختم ہونے کی بھی بد دعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ پہلے وہ اندھا ہوا، پھر اس کی اولاد جنگ بدر میں ماری گئی۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی ویڈیو جاری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔